الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آستان عالیہ شرک شریف سے میاں جلیل احمد شرک پوری گزارش کر رہا ہوں، اور موجودہ جو سیاسی حالات ہیں اس کے اوپر بڑی لمبی بات چیت کی ضرورت ہے، اور ہر ایک پہلو عدالتی نظام جو ہے، سیاسی نظام جو ہے، باقی جو ہمارا معاشی نظام ہے، ہر ایک کے اوپر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر ضرور ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنے لیڈران اور عوام الناس کی رہنمائی کے لیے اپنی گزارشات پیش کروں۔ فی الحال صرف میں سیاسی نظام کے اوپر ضرور بات کرنی چاہتا ہوں، تاکہ میری بات سننے والے اپنے اپنے لیڈران کو جہاں تک وہ بات پہنچا سکتے ہیں ان تک پہنچائیں، اور اگر یہ بات انہیں سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا سیاسی کلچر ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے پہلی جب بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے، دیکھیں اسی نظام کے تحت میں ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوا، اسی نظام کے تحت میں ضلع ناظم شیخوپورہ منتخب ہوا، اسی نظام کے تحت آج میں ممبر صوبائی اسمبلی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس نظام کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ 50% سے زیادہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، اور جو ڈالتے ہیں وہ صرف وہی ڈالتے ہیں جو ہمارے یار دوست تعلق والے، جن کو ہم امپریس کر لیتے ہیں، یا جو کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو 50% سے زیادہ لوگ نہ پیپلز پارٹی کو پسند کر رہے ہیں، نہ مسلم لیگ کو پسند کر رہے ہیں، نہ تحریک انصاف کو پسند کر رہے ہیں، نہ تحریک لبیک کو پسند کر رہے ہیں، نہ جماعت اسلامی کو پسند کر رہے ہیں، کسی کو پسند نہیں کر رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو 50% کے لگ بھگ تقریباً ہر حلقے میں نکل آتے ہیں، اگر ان کو ووٹ ڈالنے پہ مجبور کر دیا جائے تو وہ ریئل رائے دیں گے۔ اور اس کا حل کیا ہے کہ ووٹ کمپلسری کر دیا جائے۔ جب ووٹ کمپلسری ہوگا کہ جو بندہ ووٹ نہیں ڈالے گا اس کا شناختی کارڈ کینسل کر دیں، اور پھر وہ نادرہ کے دفتر جا کے کم از کم منیمم ایک فائن مقرر کیا جائے، وہ جرمانہ پے کرے اور اس کا کارڈ بحال کیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہر بندہ ہر صورت ووٹ ڈالنے جائے گا، اور وہ جو 50% سے زیادہ لوگ جو ووٹ نہیں ڈالتے